لوگوں کا خیال تھا کہ یہ تو کچرا اٹھاتے ہیں، گھروں میں کام کرتے ہیں، کچرے کباڑ والے ہیں، بھیک والے ہیں، یہ کیا سیکھیں گے، یہ کیا کریں گے۔ میں نے بڑا ہارڈ ٹائم دیکھا ہوا ہے اور بڑے قریب سے دیکھا ہوا ہے، اس وجہ سے میں چاہتی تھی کہ غریب بچوں کو میں کوئی سکلز دوں، اور وہ سکلز میں انہیں برش کے ذریعے دینا چاہ رہی تھی تاکہ وہ اپنی زندگی چینج کر سکے اور کسی مختلف آئیڈیا سے آگے بڑھ سکے۔ میں نے اپنی اکیڈمی کا آغاز 1.5 سال پہلے کیا ہوا تھا، اور میں نے ایک بچے سے اس کی شروعات کی تھی۔ میرا موٹو تھا کہ لکھ نہیں سکتے بنا تو سکتے ہو۔ گھروں سے کافی مسائل آئے کہ پتہ نہیں بچوں کو یہ لوگ کیا کروا رہے ہیں، کیا سکھا رہے ہیں، تو اس طرح سے ہوتے ہوتے ٹائم کے ساتھ ساتھ چینجز آتی گئی۔ کلرس میں چونکہ بچے پہلے انوالو ہوئے، ان کے تھوڑی سی عادت بدلی، اور اس کے بعد میں نے ان کے ساتھ سیریس ٹاسک پہ کام شروع کیا، تو اس طرح سے یہ سلسلہ آگے پھر بڑھا۔ ہم آج پشاور کی ایک ایسی آرٹ گیلری میں موجود ہیں جہاں پہ اسٹریٹ چلڈرن کو یہ کام سکھایا جاتا ہے۔ صرف پینٹنگ ہی نہیں، ساتھ ہی ساتھ انہیں میوزک اور کمپیوٹر کلاسز بھی دی جاتی ہیں۔ پشاور کی جلوہ تھوما نے، جن کو خود بھی پینٹنگ کا شوق تھا، اور اپنی پینٹنگ کے ساتھ اور اپنے شوق کے ساتھ اپنے یہ کام جو ہے انہوں نے اسٹریٹ چلڈرن تک کس طریقے سے منتقلی کا کام شروع کیا۔ ہمارے ساتھ جلوہ تھوما موجود ہیں، انہی سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جلوہ۔ وعلیکم السلام۔ میں نے اپنی اکیڈمی کا آغاز 1.5 سال پہلے کیا ہوا تھا، اور میں نے ایک بچے سے اس کی شروعات کی تھی جو کہ تھوڑی سی بچی تھی، اور میں چونکہ پیدائشی آرٹسٹ ہوں اور 7 سال کی عمر سے کر رہی ہوں، اور میرے گھر کے قریب ہی ایک آرٹسٹ رہتے تھے، اور شاید ان کو دیکھ کے کہیں جو میرے اندر آرٹسٹ تھا تو اس نے مجھے اس چیز پہ مجبور کیا کہ میں اس چیز کو پروفیشنلی سیکھوں۔ پھر میں نے اس کی باقاعدہ تربیت جو لی وہ میں نے اسلام آباد سے لی، اور اسپیشلی جو میں نے اپنی لائف میں کچھ میں کرائسس سے گزری ہوں، اور میں نے بڑا ہارڈ ٹائم دیکھا ہوا ہے اور بڑے قریب سے دیکھا ہوا ہے، اس وجہ سے میں چاہتی تھی کہ غریب بچوں کو میں کوئی سکلز دوں، اور وہ سکلز میں انہیں برش کے ذریعے دینا چاہ رہی تھی تاکہ وہ اپنی زندگی چینج کر سکے اور کسی مختلف آئیڈیا سے آگے بڑھ سکے۔ تو 1.5 سال کی کوشش تھی، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم اس کو کافی کامیابی سے لے کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ آپ نے ان بچوں کو اٹریکٹ کیسے کیا؟ دن کو یہ بچے کام پہ جاتے ہیں، اس کے بعد یہ آپ کے پاس آتے ہیں، اور ان کو آپ کو مینیج کرنا اکیلے، آپ ان سارے بچوں کو مینیج کر رہی ہیں، کافی سارے یہاں پہ بچے ہیں، تو کیسے مینیج کر لیتی ہیں اور انہیں اٹریکٹ کیسے کیا؟ یہ تو بڑا کافی میں کہوں گی کہ کافی مشکل کام تھا، کیونکہ اسٹریٹ کڈس سے ان کا ٹوٹلی بیک گراؤنڈ بھی تھوڑا مختلف ہوتا ہے۔ 6 مہینے تو ان کو سمجھانے پہ اور ان کو بٹھانے پہ لگے۔ دوسرا، کلرز ایک ایسی چیز ہے کہ وہ آپ کو اپنی طرف خود بخود اٹریکٹ کرتی ہے، تو میں نے ان کو ایسا نہیں ہے کہ اسٹارٹ میں اسکیچ پہ ڈال لیا تھا، کیونکہ اوبیسلی اسکیچ سے یہ بور ہو کے بھاگ جاتے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جو ڈے فرسٹ سے میں نے 24 بچے اسٹارٹ میں میرے پاس تھے وہ ابھی تک موجود ہے، اور اسکیچ سے میں نے ان کی شروعات لی تھی، ساتھ ساتھ میں نے ان کی باقی چیزوں پہ کنسنٹریٹ کیا، کیونکہ ان کی لڑائی جھگڑے فساد، ایک دوسرے کو گالیاں، یہ چیزیں تو اتنی عام تھی، تو کافی ان بچوں کو سمجھانا ایک مشکل ٹاسک تھا۔ کافی مسائل تھے، پھر ان کے گھروں سے کافی مسائل آئے کہ پتہ نہیں بچوں کو یہ لوگ کیا کروا رہے ہیں، کیا سکھا رہے ہیں، تو اس طرح سے ہوتے ہوتے ٹائم کے ساتھ ساتھ چینجز آتی گئی۔ کلرس میں چونکہ بچے پہلے انوالو ہوئے، ان کے تھوڑی سی عادت بدلی، اور اس کے بعد میں نے ان کے ساتھ سیریس ٹاسک پہ کام شروع کیا، تو اس طرح سے یہ سلسلہ آگے پھر بڑھا۔ کتنے بچے اور کتنی بچیاں جو ہیں ابھی آپ کے پاس اسٹوڈنٹس ہیں؟ ٹوٹل میرے پاس 256 کی اسٹرینتھ ہے، اور اس میں میرے پاس 72 بچیاں ہیں اوور آل، اگر ہم اپنی تمام کورسز کی بات کریں تو۔ اسٹارٹ میں صرف پینٹنگ ہی تھی اور ابھی آپ نے یہ کورسز زیادہ کیے، تو یہ پینٹنگ جو ہے کتنے بچوں نے سیکھ لی ہے اور کتنے بچے سیکھ کے پروفیشنلی ابھی اس کو اپلائی کر رہے ہیں؟ اس کو اسٹارٹ سے میں نے آرٹ کا اس وجہ سے اکیڈمی کا نام دیا ہوا تھا، ابھی تو یہ پراپر آرگنائزیشن بن چکی ہے، اور ہم نے تو انشاءاللہ جتنے بھی سکلز ہیں تمام ملا کے یہاں پہ میں نے بچوں کو کروانے ہیں وقت کے ساتھ، لیکن اسٹارٹ میں نے آرٹ سے اس کی شروعات کی تھی، اور میرا موٹو تھا کہ لکھ نہیں سکتے بنا تو سکتے ہو، کہ اگر آپ کے پاس ایجوکیشن نہیں بھی ہے تو میں آپ کو برش کے ذریعے اگر ایک اچھا کینوس آرٹسٹ بنا سکوں، یا میں چونکہ خود میک اپ آرٹسٹ اور بیوٹیشین بھی ہوں، تو اگر میں بچوں کو یا بچیوں کو میک اپ آرٹسٹ بھی بنا سکوں تو اوبیسلی ابھی تو فیشن کا بڑا ٹرینڈ بھی ہے، اور یہ ایک زندگی میں مثبت اپنی چینج لا سکتے ہیں، تو اس طرح سے شروعات ایک چیز سے ہوئی تھی، اور ابھی سکلز اس میں کافی دوسری ڈیولپ ہو گئی ہیں۔ کیا کیا مشکلات آپ کو یہ 1.5 سال کے عرصے میں آپ کو مشکلات پیش آئی؟ میں چونکہ پٹھان ہوں، اور پٹھان ہونا خود سب سے بڑا مشکل کام ہے، کہ اگر آپ پٹھان ہو تو سمجھو کہ میں کہہ رہی ہوں پٹھان ہونا خود سب سے بڑا چیلنج ہے، اور اس میں تمام چیلنجز آ جاتے ہیں کہ بھئی لوگ کیا کہیں گے، اور ہمارے جیسے میرے بھائی کہتے تھے دوست کیا کہیں گے، ارد گرد کے لوگ کیا کہیں گے، یہ تو میڈیا میں نے کہا میرا ایک راستہ سیدھا ہے، میں آرٹسٹ ہوں
اور میں اپنے کام کے ذریعے چاہتی ہوں کہ لوگوں کو بتا سکوں کہ آرٹ کیا چیز ہے، ہم نے کس طرح اس کو لے کے چلنا ہے، یہاں کی عام بچوں میں نے ان کو کس طرح پروموٹ کرنا ہے. تو کافی سارے مسئلے تھے، میڈیا کے سامنے آنا ایک مسئلہ تھا، پھر ان بچوں کو آرٹ سکھانے پہ کافی ایشوز کھڑے ہوئے کہ یہ تو غریب بچے ہیں، مطلب آرٹ تو بڑے امیرزادوں کا شوق ہے. تو اس پہ کافی سارے اس طرح مسائل تھے کہ آپ ان بچوں کو کیوں سکھا رہی ہو، آپ اس پہ فیسز رکھو، لوگ بڑی بڑی پیمنٹس اس کی اوبیسلی پے کرتے ہیں. تو یہ اس طرح کی چیزیں تھیں. پھر جو ان بچوں کے گھر والے تھے ان کی طرف سے مسائل تھے کافی سارے کہ اسٹارٹ میں انہیں پتہ نہیں تھا کہ ہم ان کے بچوں کو کیا کروانے جا رہے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں ہوتے ہوتے ٹائم کے ساتھ خود بخود مسائل حل ہونا شروع ہو گئے. جس ٹائم پہ آپ نے سٹارٹ لیا تھا تو یہ ٹارگٹ آپ نے کیوں رکھا تھا کہ آپ نے اسٹریٹ چلڈرن کو ٹارگٹ کیا ہوا تھا؟ مطلب آپ کیا کافی مالدار ہیں، آپ کے پاس پیسے کافی زیادہ ہیں کہ آپ نے مفت میں ایک فلاحی کام شروع کیا تھا؟ مقصد کیا تھا یہ بتا؟ پتہ نہیں، میں چونکہ بہت بچپن سے مطلب ایسے کہوں گی کہ ایک خدا ترس قسم کی انسان رہی ہوں. صرف میں نے اپنا فائدہ کبھی بھی زندگی میں نہیں سوچا، ہمیشہ میں دوسروں کے لیے کرتی آ رہی ہوں. تو میں یہ سوچتی ہوں کہ شاید یہ اللہ کی طرف سے تھا، کسی بڑی بات کے لیے شاید میری کوئی ایک ٹریننگ ہو رہی تھی کہ اگر آپ اتنے ڈھیر سارے لوگوں کو اپنے فیملی میں یا ارد لے کے چلتے ہو تو آپ پہ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی ذمہ داری ڈالنی ہوتی ہے تو اس کے لیے میرے خیال میں آپ کی پہلے سے ایک تیاری سی کروانی ہوتی ہے. بچوں کی طرف سے کوئی پازیٹیو رپلائی آیا ہے، جیسے کہ مطلب ان کی کوئی پینٹنگ ایسی ہو جو ایگزیبیشن میں لگی ہو، وہ سیل ہوئی ہو، یا کوئی اور اس طریقے کی کوئی پازیٹیو اچیومنٹ جو ہے آپ کی؟ بہت اللہ تعالیٰ کا میں شکر ادا کرتی ہوں کہ یہ بچے صرف بچے نہیں ہیں، یہ میرا فخر ہے کیونکہ انہوں نے جتنا میرا ساتھ دیا ہے اوبیسلی ان کی وجہ سے میں یہاں پہ پہنچی ہوں، ان کے بغیر میں کچھ نہیں ہوں. اور انہوں نے میرے ساتھ اتنی سنسیریٹی دکھائی ہے کہ جو انبلیویبل ہے کہ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ تو کچرا اٹھاتے ہیں، گھروں میں کام کرتے ہیں، کچرے کا باڑ والے ہیں، بھیک والے ہیں، یہ کیا سیکھیں گے، یہ کیا کریں گے. بٹ اگر آپ ان کا پچھلا ریکارڈ آپ دیکھیں اور ابھی ان بچوں کو دیکھیں، زمین آسمان کا فرق ہے. ان کی ایگزیبیشنز ابھی لاسٹ افغان کمشنریٹ میں ہوئی ہے عید سے 1-2 دن پہلے، اور وہ کافی مطلب ایک اچھا ایونٹ تھا ہمارا. اور اس کے علاوہ پشاور یونیورسٹی کے ساتھ ہم 3 دفعہ ایونٹس کر چکے ہوئے ہیں، اور یہ بھی ہماری صرف 1.5 سال کے عرصے کی تمام محنت ہے جو کہ سامنے ان بچوں کی آ رہی ہے. ابھی ریسنٹلی ہم نے آن لائن ان کا ورک جو ہے وہ ڈسپلے پہ ہم لے کے گئے ہیں، اور اب ہم انشاءاللہ ان کے یہ چاہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے آرڈرز ان کے لینا شروع کریں تاکہ ان کا ایک سورس آف انکم بھی ساتھ ساتھ جنریٹ ہو اور اس کے ساتھ یہ پالش بھی ہوتے جائے. اللہ آپ کو کامیابی عطا کرے. بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کے لیے.